السلام علیکم دوستو، اگر آپ کا بزنس پلان یہ ہے کہ آپ پر منتھ 6 to 7 لاکھ روپیز کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈی ایچ ایل کی فرنچائز کو دیکھیں گے کہ ایک ڈی ایچ ایل کی فرنچائز جو ہے وہ کو پرچیز کرنے میں کتنی کاسٹ آتی ہے اور اس کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہے اور اس پر ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکٹری طور پہ بتا دوں کہ ڈی ایچ ایل جو ہے کیونکہ انٹرنیشنل بزنس ایکسپریس ہے، تقریباً 220 کنٹریز میں اس وقت یہ کام کر رہی ہے اور آپ کے تقریباً 21 سٹیز یہ کور کر رہی ہے۔ اس وقت 21 سٹیز میں کام کر رہی ہے، جس کے اندر 57 اس کے سیلف آؤٹ لیٹس ہیں اور تقریباً 29 فرنچائزز ہیں۔ اگر آج کے بعد اس ویڈیو کے بعد آپ بھی ایک فرنچائز پرچیز کرتے ہیں تو ان کی فرنچائز میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا، ٹوٹل ہو جائیں گے 30۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈی ایچ ایل کی فرنچائز پرچیز کرنے کے لیے پہلا جو فیز ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا ہے اور اپلیکیشن کا فیز ہے۔ اپلیکیشن کا فیز یہ ہے کہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو تھرو ای میل ایک فارم آ جاتا ہے جس کے اوپر انیشل چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا نام ہے، آپ کا ای میل ایڈریس ہے، آپ کا فون نمبر ہے، آپ کا ایڈریس ہے اور چھوٹی چھوٹی اور پرسنل ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو ڈی ایچ ایل کو دینی ہوتی ہیں۔ along with اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ ساتھ آپ کو 6 منتھ کی بینک شیٹ جو ہے بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اپنی پرسنل۔ آپ کو CNIC کی کاپی دینی ہوتی ہے، آپ کو NTN سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے، اس کی کاپی جمع کروانی ہوتی ہے اور سیلز ٹیکس سرٹیفکیٹ آپ کو دینا ہوتا ہے اگر آپ بزنس کے طور پر اس فرنچائز کو لے رہے ہیں۔ مثلا ایک ہے سیلف خود سے لینا، ایک ہوتا ہے کوئی کمپنی لے لے، تو کمپنی اگر لے رہی ہے تو پھر وہ اپنا سیلز ٹیکس سرٹیفکیٹ جمع کروائے گی اور اس کے بعد کاپی آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تقریباً 6 منتھ کی کاپی آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ان کو دے گی۔ یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے، یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کمپنی کے طور پر ہے اور یہ آپ کی سول اگر آپ خود سے کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ سیلف ہیں تو آپ کو یہ 2 چیزیں جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 پاسپورٹ سائز فوٹوز ہیں جو کہ آپ نے ڈی ایچ ایل کو جمع کروانی ہیں۔ یہ چیزیں جمع ہونے کے بعد اپلیکیشن آپ کی جو ہے وہ ڈی ایچ ایل میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ along آپ نے جمع کروانا ہے تقریباً 15,000 روپے۔ 15,000 روپے جو آپ جمع کرواتے ہیں یہ نان ریفنڈیبل ہے، یہ ریفنڈیبل نہیں ہے، یہ اپلیکیشن کا حصہ ہے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد ڈی ایچ ایل کی ٹیم آپ کو وزٹ کرتی ہے، آپ کا ایریا جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ آ کے دیکھتی ہے۔ ایریا سلیکشن سب سے اہم چیز ہے کیونکہ ایریا سلیکشن میں اگر آپ نے غلطی کر دی ہے تو پھر آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ جلدی نہیں ملے گا۔ جتنے بھی آپ پیسے لگاتے ہیں ڈی ایچ ایل کے اوپر تو ان کا دعویٰ ہے کہ 18 منتھ کے اندر پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایریا سلیکشن صحیح نہیں ہے، اب بزنس زون نہیں ہے قریب، اس کے بعد سوسائٹیز نہیں ہے قریب، تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جلدی نہ ملے۔ تو ٹیم جب وزٹ کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آپ نے ایریا صحیح سلیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا ایریا سلیکشن آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں۔ جب کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے انیشیل انویسٹمنٹ یا اکوپمنٹ کا۔ انیشیل انویسٹمنٹ میں سب سے پہلے رینوویشن کاسٹ ہے۔ رینوویشن کاسٹ ڈی ایچ ایل کی 10 سے 15 لاکھ روپے ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروموٹرز آپ کو کہہ دیتے ہیں جی نہیں صرف 10 لاکھ روپے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے دوستو۔ یہ میں نے ریئل ٹائم فزیکلی وزٹ کر کے جن لوگوں کے پاس پہلے سے فرنچائزز ہیں ان سے پوچھا ہے، تقریباً 15 سے 17 لاکھ روپے رینوویشن کاسٹ آتی ہے۔ رینوویشن کاسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ رینوویشن کاسٹ ہمیشہ جو ہے وہ ہے ڈی ایچ ایل کا بندہ ہی کرتا ہے، ان کا وینڈر کرتا ہے، وہ وینڈر آپ کو دیتے ہیں اور وہی وہ سارا کام کرتا ہے۔ اس میں آ جاتی ہیں دیواریں، وہ جو والز ہیں ان کو اپنے طور پر برانڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو فلور ہے اس کو جو اپنے حساب سے برانڈنگ کرتے ہیں، اس کو جو ٹائلز وغیرہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سیلنگ ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بکنگ کاؤنٹر بنا کے دیتے ہیں، آپ کو پارٹیشن کر کے دیتے ہیں، الیکٹریشین کا کام کروا کے دیتے ہیں اور جو ساری برانڈنگ ہے اس کے اندر آؤٹ لیٹ کے اندر وہ ساری آپ کو کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے ہی آتی ہے۔ تو آپ یہ 10 سے 15 لاکھ روپے ہی ذہن میں رکھیں، میں نے 15 لاکھ روپے یہاں پر کاؤنٹ کیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی ڈپازٹ ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے 5 لاکھ روپے۔ اگر آپ فلاپ ہو جاتے ہیں، اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو پھر آپ کو 5 لاکھ روپے سیکیورٹی ڈپازٹ آپ سے جو لیا ہوگا وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ تقریباً اس وقت کی کاسٹ بن جاتی ہے 20 لاکھ روپے۔
یہ تو ہوئی DHL کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد اس شاپ کے اندر بھی کچھ چیزیں جو کہ آپ نے کرنی ہیں. شاپ سیکیورٹی ڈپوزٹ ہے جو کہ 1 لاکھ روپے میں نے کاؤنٹ کیا ہے. اس کے مطلب آپ نے ایڈوانس رینٹ دیا اور کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی ڈپوزٹ کروایا. اس کے بعد AC آپ نے لگوانا ہے, 70,000 روپے کا ہے. 1 ٹن کا AC ہے, میں نے چھوٹا لگوایا ہے. 4 فینز ہیں تقریباً جو کہ بریکٹ فین ہیں, تقریباً 16,000 روپے کے. فرنیچر جو ہے تقریباً 50,000 کا. فرنیچر میں کیا آئے گا, وزٹر چیئرز آئیں گی اور جو چیئرز آئیں گی جو کہ آپ نے اپنے امپلائیز کے بیٹھنے کے لیے, جو بکنگ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو چیئرز ہیں وہ یوز ہو جائیں گی. اس کے بعد لیپ ٹاپ ہے. لیپ ٹاپ DHL کی فرنچائز پر رکھا جائے گا تو تھوڑا سا اچھا لیپ ٹاپ پرچیز کرنا ہوگا. آپ نے تقریباً 70,000 روپے کا لیپ ٹاپ آئے گا. پرنٹر ہے تقریباً جو کہ تھرمل پرنٹر ہے جو کہ پرنٹنگ کرتا ہے انوائسز کی, جو کہ بکنگ انوائسز کی, تقریباً 50,000 کا آئے گا. اس کے بعد اس کو یوزڈ بھی آ سکتا ہے لیکن یوزڈ DHL میں یوز نہیں ہوگا. اس کے بعد پاور بیک اپ ہے, ہو بھی سکتا ہے لیکن اچھا نہیں لگے گا, آپ کیا امپریشن غلط پڑے گا شروع میں کلائنٹس کے اوپر. اس کے بعد پاور بیک اپ ہے, آپ نے تقریباً میں نے یہاں پہ UPS یوز کیا ہے 40,000 روپے کا. واٹر ڈسپینسر ہے تقریباً 18,000 روپے کا جو کہ پانی پینے کے لیے. سیکیورٹی کیمراز ہیں تقریباً 30,000 روپے کا. تو یہ انیشیل انویسٹمنٹ اینڈ ایکوپمنٹ کی کاسٹ ہے ٹوٹل. یہاں سے یہ لے کے یہاں تک اگر آپ اس کو ایڈ کریں تو یہ دوستوں بن جاتی ہے تقریباً ٹوٹل کاسٹ 24,74,000 روپے. یہ ہے کمپلیٹ کاسٹ DHL کی فرنچائز بنانے کی. تو یہ جو کاسٹ ہے DHL کی ٹیم کہتی ہے کہ 18 ماہ کے اندر ریٹرن آن انویسٹمنٹ ود ان 18 منتھ, 18 ماہ کے اندر اندر یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم زیادہ ہے. DHL کی فرنچائز اگر اچھی لوکیشن پر ہے تو 18 ماہ میں نہیں, تقریباً 10 ماہ کافی ہیں اس کو یہ سارا پروڈیوس کرنے کے لیے. کمیشن یہ جو دیتے ہیں آپ کو پر بکنگ کے اوپر 23 to 25%, بعض کا 30% بھی جاتی ہے. تو 30% کمیشن اگر آتی ہے پر بکنگ کے اوپر, انٹرنیشنل بکنگ کے اوپر, تو تقریباً بکنگ جو ہے پر منتھ پر ڈے کی جو سیل ہے DHL کی منیمم 1 لاکھ سے 1,40,000 شروع میں ہونی چاہیے. اور یہ بہت ایوریج سیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو تقریباً اگر آپ 35 لاکھ روپے پر بھی جائیں تو 6 to 7 لاکھ روپیز پر منتھ آپ کو کمیشن ملتا ہے. تو یہ ہے دوستوں مکمل معلومات DHL کی فرنچائز پرچیز کرنے کی. ہوپ آپ کو یہ ساری معلومات انفارمیٹیو لگی ہوگی. اور اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.